نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور ہم سب پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات ہیں کہ اگر بندہ ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی کچھ باتیں اور بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عقائد سے ہے اور جن کا جاننا بھی ضروری ہے اور جن پر اعتقاد اور یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان پر اعتقاد نہیں رکھتا ہے یا ان کے خلاف اس کا یقین ہے تو پھر بہت خطرے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے معجزات دیے گئے تھے ان کی مجموعی تعداد 10 بنتی ہے۔ آج میں انہی معجزات کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ وہ معجزات کیا کیا ہیں اور قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہیں، اس کے بارے میں آج میری گفتگو ہوگی اور انتہائی مختصر گفتگو کروں گا۔ پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور جس طریقے سے حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ اس مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ اس مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس طریقے سے فرشتوں کے ساتھ رہے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب سے ان کو زمین سے آسمانوں کی طرف زندہ ہونے کی حالت میں اٹھایا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک وہ فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور جب تک وہ دنیا کے اندر نازل ہوں گے اس وقت تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف نازل کیا اور ان کو اتارا گیا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ تو اس مشابہت کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں گفتگو کی، یعنی پیدا ہونے کے بعد گود میں ہی آپ علیہ السلام نے گفتگو کی، اور ایسی گفتگو کی جیسا کہ بڑا آدمی گفتگو کیا کرتا ہے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ آپ نومولود تھے، یعنی آپ بالکل چھوٹے تھے، اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب بچہ بولنے پر کچھ قادر نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی عمر میں فصیح و بلیغ کلام کیا ہے اور انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچی ہیں تو قوم کے لوگوں نے جب مریم کے پاس ایک بچہ دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے تو بہت بڑی حرکت کی ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اور کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرے والد برے تھے اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی۔ جب مریم علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی
تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ مجھ سے مت پوچھو بلکہ اس نومولود بچے سے ہی پوچھ لو، یہ جو بچہ گود میں ہے اسی بچے سے پوچھ لو۔ تو اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں جو ابھی گود میں ہی ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ میری والدہ پر تہمت لگا رہے ہیں تو انہوں نے بولنا شروع کیا۔ ابھی بچے ہی ہیں، گود میں ہی ہیں، ابھی زیادہ زمانہ دنیا میں آئے ہوا نہیں ہے۔ اس عمر میں عام طور سے بچہ بولتا نہیں، یعنی اس طریقے سے نہیں بولتا جس طریقے سے بڑا بچہ بولتا ہے۔ تو انہوں نے بولنا شروع کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ چند آیتوں میں آپ علیہ السلام کی گفتگو کا تذکرہ ہے کہ ان آیتوں کے اندر آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے گفتگو کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے نفع پہنچے گا، اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بندہ بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہی ہے عیسیٰ بن مریم، اس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے کی ہے، تو یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا معجزہ ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 49۔ قرآن کریم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس انداز سے ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا معجزہ پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا، یعنی اگر کوئی پیدائشی طور پر نابینا ہو، اندھا ہو، تو آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اس پر ہاتھ پھیرتے اور اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی۔ چنانچہ اس کا تذکرہ اسی آیت کے اندر الفاظ ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادرزاد اندھے کو درست کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو معجزات ہیں یہ اللہ ہی کے حکم سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی کو مکمل اختیار ہو اور وہ اپنی ہی مرضی سے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے۔ پانچواں معجزہ کیا تھا؟ پانچواں معجزہ تھا برس والے مریض کو صحت یاب کر دینا۔ اصل میں برس کسے کہتے ہیں؟ برس یہ ایک جلد کی بیماری ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چہرے پر، کمر پر، ہاتھوں پر، یعنی جسم کے اکثر حصے پر جہاں جہاں یہ بیماری ہوتی ہے سفید سفید نشان دکھائی دینے لگتے ہیں، اس کو بولتے ہیں برس۔ تو قرآن کریم میں اسی آیت میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں برس والے مریض کو درست بھی کر دیتا ہوں، جس طریقے سے نابینا کو میں درست کر دیتا ہوں اور اس کی بینائی اللہ کے حکم سے میں لوٹا دیتا ہوں، اسی طریقے سے جو برس کا مریض ہوتا ہے
اس کو بھی میں اللہ کے حکم سے درست کر دیتا ہوں اور اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹا معجزہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اسی آیت کے اندر ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی طریقے سے ساتواں معجزہ ہے بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر دے دینا، یعنی آپ علیہ السلام دیکھتے نہیں تھے لیکن بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے آج کیا کھایا ہے اور تمہارے گھر میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی اسی آیت یعنی 49 آیت کے اندر یہ الفاظ ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم لوگ اپنے گھروں میں جو چیزیں کھا کر آتے ہو اسی طریقے سے جو چیزیں تم وہاں پر رکھ دیتے ہو، ذخیرہ کر دیتے ہو، جمع کر دیتے ہو، اس کو بھی میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ آٹھواں معجزہ آپ کی دعا سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنا، آپ علیہ السلام نے دعا کی ایک موقع پر اور اللہ کی طرف سے دسترخوان اتر گیا اور اس پر کھانا تیار تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اسی سورت کے اندر آیت نمبر ہے 115 قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين کہ عیسیٰ بن مریم نے یہ درخواست کی اور یہ دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی یعنی میری نبوت اور رسالت کے حق ہونے پر ایک معجزہ ہو، اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما ہی دیں کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا پر فرمایا میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اور انکار کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے اور حدیث جامع الترمذی اور حدیث نمبر ہے 3061۔ یہ حدیث حضرت عمار بن یاسر کی، یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں اور نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ بنائیں، مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور ذخیرہ کیا جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیروں جیسے بنا دیے گئے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ کو یہ معجزہ دیا گیا تھا اور آپ پر دسترخوان اتارا گیا، لیکن ایک شرط لگا دی کہ اگر اس کھانے کو ذخیرہ کر کے رکھا گیا، کل کے لیے جمع کر لیا گیا، تو پھر میں ان کو سزا بھی دوں گا۔ اسی طریقے سے نواں معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ ہونے کی حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرما دی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اس رجحان میں کمی آ گئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہو گئے اور وہ لوگ حسد کرنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، تو انہوں نے اب قتل کا منصوبہ بنا لیا، لیکن وہ اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان لوگوں نے آپ کو صلیب پر چڑھایا۔
تو یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس کی طرف قرآن کریم میں جو اشارہ کیا ہے وہ سورہ نساء اور آیت نمبر 157 اور 158، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ تو ان دو آیتوں کے اندر صاف بتا دیا کہ ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ ان لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی۔ 10واں معجزہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے آسمانوں سے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، دجال دنیا میں آ چکا ہوگا، اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کے ساتھ لگ کر دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اور اس سانس کے پہنچتے ہی غیر ایمان والے یہ مر جائیں گے اور ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ اور دجال کا حال یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسا کہ نمک پانی سے پگھل جاتا ہے، یعنی جب نمک میں پانی ڈال دیا جائے یا پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو جس طریقے سے نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھی پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے، اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر دجال کے لشکروں سے مقابلہ کرے گا، اور اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے ان سب کو مسلمان قتل کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور دجال کے لشکر کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور یہ تقریباً 40 سال دنیا میں رہیں گے، ان کی شادی ہوگی اور ان کے بچے ہوں گے۔ اس کے بعد جب ان کی وفات ہوگی تو یہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے، اور آج بھی وہ جگہ خالی ہے، آج بھی وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ ان باتوں پر ہمیں یقین بھی رکھنا ہے، چونکہ یہ تمام باتیں عقائد سے متعلق ہیں۔ بعض عقائد ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو ایمان سے ہی نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ان عقیدوں کے خلاف، جو میں نے ابھی باتیں بتائیں، اگر ان کے خلاف کوئی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم ان کا رد کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تمام باتیں ہیں۔ مثلا وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور وہ اب زندہ حالت میں ہیں، ان کو زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، دجال کے لشکروں کا خاتمہ کریں گے۔ اس طریقے سے وہ 40 سال زندگی بسر کر کے یہاں پر شادی بیاہ بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر وہ مدینے میں ان کا انتقال ہوگا، اور آپ علیہ السلام کے پہلو میں وہ دفن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔